بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کا دین لیا، اللہ کا دین سیکھا اور لے کر سیکھ کر پھر اس کو پھیلایا دنیا میں کہ ماننے والے تیار کیے، قبول کرنے والے تیار کیے. یہ ان کا خاص کام تھا. تو وہ دین کو جانتے تھے، دین کو سکھاتے تھے. اس کی ایک مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے، بات ہے نماز کی فضیلت مثال کے طور پر. نماز کی فضیلت کے طور پر لوگوں سے وہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ مجھے اللہ سے ایمان کے ہاتھ میں ملاقات کرنا. اور ہر مسلمان کرے گا کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے. ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا جو چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ یہ کرے کہ نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اقامہ ہوتی ہے. یہ اس کا طریقہ بتایا اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا. کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں کو ملنا چاہے تو نماز وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اقامہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک ترغیب اور دعوت ہے کیونکہ ہر مسلمان اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. کون ایسے لوگ ہوتے ہیں ایمان کو اللہ سے ملتے ہیں؟ تو اللہ سے ایمان کے حالت میں جو ملنا چاہے تو وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں نماز جہاں اذان ہو کے کام. پھر آگے کہا کہ یہ عمل کہ نماز کا جماعت ادا کرنا یہ تمہارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں میں کا اہتمام کرتے ہیں. بیماری میں آخر میں بیماری آئی تو آپ نے بیماری میں بھی اس کا اہتمام کرنا کیونکہ دو آدمی کے سہارے بھی جا کر نماز کا جماعت ادا ہوئی. وہ ترغیب دیتے کہ اللہ سے ایمان کے حالت میں ملنے کا یہ راستہ ہے کہ نماز کو بعد نماز مسجدوں میں جا کر کے پڑھے. کیوں؟ یہ سنت پیغمبر نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ یہ نبی کا طریقہ ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی کا طریقہ چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. نبی کا طریقہ چھوٹ گیا، سمجھنے نہیں رہا تو پھر گمراہی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، باقی سب راستے اللہ نے بند کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند ہو گیا. یہاں سب راستے پر ایک راستہ ہے، قل ہٰذِهِ سَبِیلِی، میرا یہ راستہ. تو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اللہ سے کامیابی دے گا. اس کا یہ کیا آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کریں.
یہ سنتیں نمازوں میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی ہے، لین دین میں ہے، رہن سہن میں بھی ہے، سب چیزوں میں۔ تو یہ دین سیکھنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے۔ اس طرح کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتے ہو تو نمازوں کو مسجد میں جگاتا کرو، کوئی سنت پیغمبر ہے تو سنت پیغمبر پر عمل ہوا تو اللہ سے ملنا ہوگا، ایمان کے ساتھ بولنا پڑے جائے۔ اس طریقے سے یہ حضرات لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ کا اکرام بتا کر کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دینے والے ہیں، یہ اکرام کرنے والے ہیں، اور یہی اصل طریقہ، نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا، اور یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ کو میرے گناہ پر کیا سزا ہوگی۔ اللہ کی طرف بھی یہ دونوں باتیں، جو اس کی ایمان اطاعت کا اس کا اکرام ہوگا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ بات نہیں ہے تو پھر سزا بھی ہوگی۔ اس کو خوف اور امید کہتے ہیں۔ احساس کے ساتھ معاملہ خوف کا بھی رکھو اور امید کا بھی رکھو۔ ہاں، امید کا معاملہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کر کے اس کے اندر کے امیدوار رہو۔ ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کے اس کے رسول کی، تاکہ تم بہتر ہو جاؤ۔ تو ذہن کا راستہ یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت کے اوپر آ گئی، کہ زندگی کے ہر کام کو یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اس اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ دو چیزیں کہ ہر کام میں یہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اور جو حکم ہے اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پھر حکم کو طریقے پر وہ عمل کرے اور اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرے، یعنی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں کہ اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو کہ جو کام بھی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بھی نہ ہو، غفلت کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ تو عادت کے طور پر کرے، عبادت ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنا دو، عادت کو عبادت بنا دو، اور عبادت اس وقت ہوگی جب اس کا دھیان کرو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اور اس کا یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے، اور مجھے خدا رسول نے یہ رہبری دی ہے۔ تو اس طریقے سے مشق کرنے سے آدمی کا دھیان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں پر آتا ہے، اور یہ غزل ہے کہ آدمی کی زندگی میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورت، اپنی زندگی کی راہ، اس سے آگے نہیں ہے کہ میری زندگی میں میری ضرورت پوری ہو جائے، میری زندگی میں کو راحت مل جائے۔ ہاں، ساری کوششیں اسی کی کہ مجھے راحت مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ حالانکہ راحت ضرورت کا تعلق تو موت سے پہلے تک ہے۔ راحت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ موت سے پہلے۔ ضرورت کا تعلق کہاں تک ہے؟ کہ وہ بھی موت سے پہلے۔ تو راحت اور ضرورتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ گزارے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ زندگی کو گزارنا ہے، تو گزارنے کے لیے یہ کہ ضرورت پوری ہو جائے، راحت ملے، ضرورت پوری ہو جائے، راحت ملے، تو گزرنا ہی گزرنا ہو، مجھے گزرنا ہی گزرنا ہوگا تو آخرت میں کیا لے جائے گا؟ گزارا کر لیا، کھا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، راحت لے گئی،
صرف راحت ضرورت پر نظر ہو تو یہ غفلت کی علامت ہے، جہالت کی بھی علامت ہے۔ بلکہ اپنی غفلت جہالت میں سے نکل کر اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ اگر اللہ نے راحت دی ہے تو اللہ کے حکموں کو اچھی طرح پورا کرے، عظمت کے ساتھ پورا کرے، اہتمام سے پورا کرے، کیونکہ راحت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دو نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے بڑی رکھی ہیں، لیکن دونوں بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اکثر لوگ کوٹ کھائیں گے، نفع نہیں اٹھائیں گے۔ ان دونوں نعمتوں سے نفع نہیں اٹھائیں گے، کوٹ کھائیں گے۔ یہ حدیثوں میں نعمتان ہیں اور دونوں بھی ہمارا کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں اور نعمتیں بڑی نعمتیں، لیکن اکثر لوگ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بجائے نفع اٹھانے کے کوٹ کھائیں گے۔ ان کو نعمتوں کے زمانے میں ان نعمتوں سے آخرت بنانے کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ موقع نکل جائے گا اور آخرت سے کرے گی۔ بجلی کا یہ دو نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں کوٹ کھاتے ہیں بجائے نفع اٹھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیسی؟ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ تو فرمایا ایک تو تندرستی ہے بدن، یہ کیا ہے؟ صحت بدن، یہ بدن کی تندرستی۔ ایک تندر ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت۔ ہزار نعمتیں ہیں اور تندرستی میں یہ تو کرتے ہیں۔ زندگی کا زیادہ زمانہ عام طور سے تندرستی میں گزرتا ہے، یہ خدا کی ترتیب ہے۔ اگر آپ مماثل عائشہ لگائیں گے تو زیادہ زمانہ بیماری میں نہیں گزرے گا، زیادہ زمانہ کیسے گزرتا ہے؟ تندرستی میں گزرتا ہے۔ کیونکہ حکمت کا یہی تقاضا ہے، حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ نے جب بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کو عبادت کی سہولت طاقت تو ہونی چاہیے۔ تو اس کو پیدا ہونے سے جب موت تک بیمار کرے تو وہ ضرور کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ وہ تو الجھ نہیں اسی زندگی بس نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عمر بھی دیں گے اور عمر کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیں گے کہ تندرستی ہوگی، راحت ہوگی، فرصت ہوگی، یہ چیزیں ہوگی، تاکہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کام کو کریں۔ فرمایا کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک فراغت اور فرصت۔ آدمی فارغ ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ اپنی ہے، اپنی فرصت کو اور اپنی تندرستی کو اثر کام میں لگا، جس کام کے لیے پیدا ہوا اس کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ اللہم وما رزقتنی مما احب وجعل قوة لی فیما تحب، یہ مشہور دعا ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب وجعل قوة لی فیما تحب، یہ اللہ جو چیز میری پیاری اور میرے مطلب کی تھی وہ مجھے آپ نے دے دی ہے، یعنی تندرستی دی ہے، مالداری دی ہے، راحت دی ہے، تو میری اگلی درخواست یہ ہے یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے تو یہ وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہو، تندرستی کو، فرصت کو، صلاحیت کو وہاں استعمال ہو جائے جس سے آپ راضی ہو۔ اللہم وما رزقتنی مما احب وجعل قوة لی فیما تحب، یہ مصنوع دعاؤں میں نبی اپنی دعا میں داعی ہے، یعنی دعا مانگنے والا نہیں ہے، اور نبی اپنی دعاؤں میں دعوت دینے والا نہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں دعوت بھی دے رہا ہے کہ وہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ چیز ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے اس چیز سے یہ کرنا ہے۔
نبی اپنی دعا میں دائی ہوتا ہے. ہاں وہ نبی ہے. نبی کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا نا. یہ نبی کا کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا ہے. زندگی کی ذمہ داری سمجھا ہے. اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہونے پر کیا ملے گا؟ اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سمجھا. یہ نبیوں کا کام ہے. تو نبی اسی شروع کے ساتھ رہبری کرتے ہیں. لوگوں کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاتے ہیں. لوگوں کو اللہ نے زندگی کو دی. ان کو اللہ نے عیش کے لیے زندگی دی. عیش کے لیے زندگی نہیں دی ہے. ہاں بلکہ زندگی ذمہ داریوں کے لیے وہ ایک مدت تک ہے. یعنی ایک مدت تک اللہ موقع دیتے رہتے ہیں. سمندر آدمی ہوتا ہے تو اس مدت کو ضائع نہیں کرتا تو اس مدت سے فائدہ اٹھاتا. اور کافر ہوتا ہے تو وہ غفلت میں اپنی فرصت ختم کرتا ہے. پھر حالات بدل جاتے ہیں. اب تندرستی بھی اب بیماری چاہیے. تلک الایام نداولها بین الناس دستور ہے اللہ تعالیٰ. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن جو ہے ہم لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں, اوپر نیچے کرتے ہیں, ایک حد پر نہیں رکھتے. حالات بدلتے ہیں. کبھی ایک آدمی عزت دار ہوتا ہے, کبھی وہ نیچے جاتا ہے, کبھی وہ نیچے والا ہوتا ہے تو اوپر لے جاتے ہیں. بتاؤ ایام اس کو اللہ کی سنت ہے. کسی کو اوپر لے گئی, عزت دے دی, تو کسی کو عزت سے نیچے اتار دیا. جیسے کسی کو تندرستی دے دی تو بیمار کر دیا, کسی کو بیمار کر کے تندرستی دے دی. اس کو تداول ایام کہتے ہیں. زندگیوں میں تقدمات اور پھر یہ سنت ہے, یہ اللہ کی عادت ہے. اس لیے اپنے ذات سے اپنے آپ کو یہ چوکن نہ رکھے. اللہ کا موقع اس کے ہاتھ سے نہ جائے. اس لیے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو, مجھے کثرت سے یاد کرو, تاکہ غفلت نہ آئے. تو خالی ذکر نہیں بلکہ ذکر کے ساتھ علم بھی ہوگا. علم و ذکر کون؟ علم ذمہ داری سمجھائے گا اور ذکر عمل پر ڈالے گا. علم ذمہ داری بتا دے گا کہ کون یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ حرام ہے. اس کو علم کہتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. ایک علم یہ ہے. اور دوسرا علم یہ ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا, یہ اور یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا, اور نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. کرنے کے نتائج کو فضائل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضائل کا علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ نفس میں اصلاح پیدا ہو جائے, وہ طبیعتیں تیار ہو جائے کام کرنے کی. جب فضائل سنیں گے طبیعت میں اصلاح پیدا ہوتی ہے عمل کرنے کی. یہ سب صحیح دینے والے ہیں, صحیح دینے والے ہیں. یہاں فضائل, اس لیے فضائل کا علم ہر نبی کی شریعت میں آیا ہے. ہمارے تکلیف میں فضائل ایسا نہیں. ہاں ہر نبی کی شریعت میں یہ فضائل آئے. وما ارسلنا المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم رسول اسی طرح بھیجا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے انعامات اور بشارتیں سناتے ہیں عمل کرنے والوں کو, اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں نافرمانی کرنے والوں کو. تاکہ نافرمانے والا اپنے نافرمانی سے رجوع کرے, اور عمل کرنے والا فضائل سن کر تلقی کرے. فضائل سن کر تلقی کرے. ہاں یہ عمل میں آگے بڑھنے کی ایک ترتیب ہے. آپ فضائل کے علم پر نظر کرو گے, نظر کرنے کی عادت نہیں تو خالی آپ نے عمل کے فضائل نہیں بتائے, خالی نماز کے فضائل بتائے ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ نماز کے بھی فضائل, نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کے بھی بتائیں.
نماز کے لیے چل کے آ جاؤ تو کیا ملے گا؟ کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملی، ایک قدم ہو، ایک درجہ بلند ہو. نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آیا ہے تو ایسا ہے اسے گھر سے احرام مان کر بس کو جا رہا ہے. ہاں گھر سے احرام مان کر جا رہا ہے. کون کہ جو گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے اپنے گھر سے. تو خالی نماز کے بجائے نہیں بتائے بلکہ نماز سے متعلق کتنی چیزیں ہیں اس کے بجائے بتائے. یہ نماز کو پڑھنا ایک کوئی اپنے نماز پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز جماعت سے پڑھی تو اس کی فضیلت الگ ہے. نماز جماعت سے پڑھی تو اس کی فضیلت الگ ہے، اس کی برکت الگ ہے. نماز پڑھنا یہ جماعت میں بھی پہلی شب میں نماز پڑھے، انتظار سے نماز پڑھے، انتظار سے نماز پڑھے. ہاں کسی بھی کام میں انتظار کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کہ ویٹ کرو اور بیٹھو جی ہاں بیٹے روز میں بیٹھو. دیکھیے نماز کا انتظار نماز ہے. جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا نماز کا انتظار نماز جس کو بجائے پہلی سب کا ثواب الگ ہے. پہلی سب میں امام کے جانی جانی کا اندازہ ہے اس کا ثواب ہے. جی ہاں امام کے جانی جانی کے ساتھ آئی جانے کے ساتھ جو پسند آئی جانے کے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے. قیام کے ایمان کی طرف دانی جانے میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دانی جانے میں جگہ پکڑیں. جب جگہ بڑھ جائے تو دوسری جگہ سب کا جائے لیکن وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. میانے میں سلاد نماز دانی جانے میں نماز ایک سی فضیلت ہے. تو یہ سب چیزیں فضیلتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے پھر ہماروں میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے. بہت وقت ہے تو جس دنیا کے معاملات ہوتے ہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ کے معاملات الگ ہیں. یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور یہاں رغبت بھی ضروری ہے. یہاں احتیاط بھی ضروری ہے اور رغبت بھی ضروری ہے. رغبت سے کرو اور احتیاط سے کرو. جو جس طرح کرے گا وہ اپنے عمل کو اسی طرح دیکھے گا. وہ کریں گے انشاءاللہ احترام سے کریں اور سیکھیں اس کو. سیکھیں سیکھ کر کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.